بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا، اور اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے 8 ذو الحج کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9ویں شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا، کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر ماں ہیں۔ ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر ان کا دل پس جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا، بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا، ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا کہ بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی بڑی دینا پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیا؟ تو وہ کہنے لگا، تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بوڑھے تیری عقل چلی گئی کیا؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی، اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ پھر جب شیطان کا بی بی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے، اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا، اور میں نے تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی واسطہ ہے۔ قابیل تو عورت کا وصل چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصل چاہتا ہوں، لہٰذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگا دیا۔ جہاں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھیں اس جگہ کا نام جمرہ اولیٰ پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، شیطان پھر بھاگ گیا اور اس جگہ کا نام جمرہ وسطیٰ پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگیں اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی انبیاء کے گھر کا چشم و چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ مجسن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے، ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو۔ عرض کیا، ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان میں چھوٹا ہوں، اب مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرمانا اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اوندھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم چھری کو چلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ پھر چھری کہنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے 1 مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیے میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ پھر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کی بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس کی جگہ ہم نے ایک عظیم قربانی دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر فرمایا، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، ابراہیم علیہ السلام تو جیتا رہے کہ تو نے ایسی قربانی دے کر دکھائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ فرمایا، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک سنت بنا کر جاری کر دیں گے۔